لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. حاضرین، 2 سال پہلے ہم لوگوں نے حدیث کا ایک دورہ کیا تھا ماہ مبارک رمضان میں، اور ہم لوگوں نے جوامع متقدمہ کو اس وقت پڑھا تھا جس کی ساری ویڈیوز یوٹیوب کے ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں، آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں سے اب جو ہے نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ جوامع متأخرہ کا، اور خدا سے امید ہے اور دعا گو ہوں کہ یہ بھی دورہ بحسن کمال اور کامیابی کے ساتھ انجام کو پہنچے. اور علم حدیث سے آشنا ہونا ہمارے جوانوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر محرم اور ہر رمضان کے پہلے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اور آپ شاہد ہیں اس بات کے کہ احادیث کا بازار گرم ہوتا ہے، حدیثیں آتی ہیں سامنے، اور پھر چونکہ علم حدیث سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے بہت زیادہ سوشل میڈیاز کے اوپر آپ تنازع کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے سے تنازع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور ایسے میں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے، حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. اس لیے تمام جوانوں کو ضروری ہے کہ علم حدیث کا بیسک ہے جو ہے وہ ان کو آتا ہو، اور اس لیے اس کلاس کو برگزار کیا گیا تاکہ بیسک سبھی قوم کے جوانوں کو اور قوم کے ہر فرد کو علم حدیث کا بیسک سکھا دیا جائے، انہیں بیسک آتا ہو تاکہ وہ خود حدیث کا فیصلہ کر سکیں اور سمجھ سکیں حدیث کو. خداوند عالم اور امام زمانہ سے دعا گو ہوں کہ امام زمانہ کے وسیلے سے اللہ ہماری اس دعا کو قبول کرے اور ہم سب کو انتشار اور اختلاف سے دور رکھتے ہوئے امام زمانہ کا صحیح معنوں میں خادم اور امام زمانہ کا سپاہی ہم سب کو بنائے. تو عزیزوں، میں نے جو اس کے پہلے جلسات ہوئے ہیں 2 سال پہلے ماہ مبارک رمضان میں، اس میں ہم نے جوامع اولیہ اور جوامع ثانویہ پڑھا. جوامع اولیہ ان جوامع کو کہا جاتا ہے جو 2 صدی اور 3 صدی میں لکھی گئیں، مفصل کتابیں جو لکھی گئی ہیں انہیں جوامع اولیہ کہا جاتا ہے. 2 صدی اور 3 صدی غالباً حضور ائمہ کا زمانہ ہے، اور اس میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو جوامع اولیہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سے دوسرا قدم آتا ہے جوامع ثانویہ کا یا جوامع متقدمہ، دونوں آپ اس کو نام دے سکتے ہیں. جوامع متقدمہ ہماری کتب اربعہ ہیں: کافی، فقیہ، تہذیب اور استبصار. یہ ان تینوں کتابوں کے مؤلف محمدون ثلاث انہیں کہا گیا، یعنی 3 محمد، تینوں محمد بن یعقوب کلینی، پھر جو ہے شیخ طوسی کا بھی نام محمد، شیخ صدوق کا بھی نام محمد. یہ تینوں محمد تھے، اس لیے ان تینوں کو ملا کر کے محمدون ثلاث کہا جاتا ہے، یعنی 3 محمد. ان 3 محمدوں کی کتابوں کو ہم نے پڑھا اور ان کے رائٹرز کے بارے میں پڑھا: شیخ صدیقی، شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی علیہم الرحمہ کی سوانح حیات ہم نے پڑھی. ان کے حدیث لکھنے کا طریقہ، کس طریقے سے انہوں نے اپنی کتابوں میں حدیثیں لکھی ہیں، اگر مرسل اور ضعیف روایتیں لکھی ہیں تو ان کو کیسے مسند کیا ہے، مرسل کسے کہتے ہیں، مسند کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں. یہ ساری آپ کو انفارمیشن جو پرانی ویڈیوز ہیں ہماری 2 سال پہلے کی علم حدیث کے اوپر، اس کے اوپر آپ کو مل جائیں گی. اب ہم یہاں سے داخل ہو رہے ہیں جوامع متأخرہ میں.
تو دو ہم سیزن پڑھ چکے ہیں، دو دور پڑھ چکے ہیں، جوامع اولیہ اور جوامع ثانویہ، جس کو جوامع متقدمہ بھی کہا جاتا ہے، جوامع ثانویہ کو۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں جوامع متأخرہ میں۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ دیکھیں جوامع ثانویہ جو لکھی گئی ہیں وہ چوتھی اور پانچویں صدی میں لکھی گئی ہیں، چوتھی اور پانچویں صدی میں، اور اس کے بعد سے 500 سال یعنی 5 صدیاں خالی گئی ہیں، ان میں جوامع نہیں لکھی گئیں۔ ان کو اس 500 سال کے دور کو جو وقفہ ہے، پیریڈ ہے، اس کو کہتے ہیں دوران فترت۔ یہ 5 سال مکمل طور سے جوامع شیعہ رکود اور فترت کا شکار ہو گیا، ٹھہر گئی دنیا حدیث کی۔ کسی نے کوئی جوامع جیسی کافی لکھی گئی، جیسی فقہ لکھی گئی، تہذیب و استبصار لکھی گئی، ویسی کوئی تفسیر، ویسی کوئی کتاب سامنے نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہم جو ہے جانیں گے آج کے جلسے میں۔ دوران فترت آپ دیکھیں شیخ طوسی علیہ رحمہ کی جو وفات ہے 460 ہجری، 460 ہجری سے 11ویں صدی کے ابتدائی حصوں تک ٹوٹل 500 سال بنتے ہیں، یعنی 5 صدیاں بنتی ہیں۔ اس کو رکود، دوران فترت، دوران رکود کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹھہر جانا، رک جانا، کوئی رشد، کوئی تکامل، کوئی پیش رفت اس میں نہیں دیکھی گئی۔ ہاں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کتابیں نہیں لکھی گئیں، بلکہ اس زمانے میں وعظ و نصیحت، اخلاق کی کتابیں، مناقب و فضائل اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور انسان کے مناقب و فضائل، ایسی کتابیں، ادعیہ، دعاؤں کی کتابیں، زیارتوں کی کتابیں، یہ سب لکھی گئیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ دوران فترت جتنا تھا 500 سال کا، اس میں فقہی کتابیں لکھی گئیں، فقہ استنباطی، شہید اول کا دور ہے، شہید ثانی کا دور ہے، اسی دوران لوما لکھی گئی، شہید اول نے لوما لکھی، لوما کی شرح کر کے شہید ثانی نے لکھی۔ تو صرف اور صرف فقہی کتابیں لکھی گئیں، وہ بھی فقہ استنباطی، لیکن جوامع نہیں لکھی گئیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رکود اور توقف کا جو شکار ہوئے ہم، ان کے اسباب کیا تھے؟ کیوں رکود جیسی صورتحال سامنے آئی؟ کیوں جوامع نہیں لکھی گئیں شیعوں کے درمیان میں؟ 500 سال کا وقفہ بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ریزن، سب سے پہلی وجہ آپ اوضاع سیاسی اور اجتماعی کو مان سکتے ہیں۔ اوضاع سیاسی اور اجتماعی، کیونکہ آپ دیکھیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی زندگی میں اس وقت ایران میں شیعوں کی حکومت تھی، جس کو حکومت آل بویہ کہتے تھے۔ یہ آل بویہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عربی میں آل بویہ یا فارسی میں آل بویہ۔ آل بویہ کی حکومت تھی، تو حکومت کا سپورٹ حاصل تھا، اس وجہ سے شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ الطائفہ، شیخ طوسی علیہم الرحمہ کی محنتیں رنگ لائیں، ان کی کتاب سامنے آئی۔ لیکن اس کے بعد سے آل بویہ حکومت کو جو ہے مٹا دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ دوسرے بادشاہوں نے، سلجوقی ترکوں نے اور مغولوں نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد سے پوری طرح سے شیعیت کو مٹانے کی کوشش کی۔ تو سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ شیعوں کو جو ہے مٹایا گیا، اور کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ جیسے آل بویہ حکومت تھی، حکومت نے سپورٹ کیا تو ہماری جوامع اولیہ سامنے آئیں، لیکن 5ویں صدی سے لے کر کے 10ویں صدی تک پھر شیعوں کے پاس کہیں حکومت نہیں تھی۔ اگر تھی بھی تو بہت چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اوپر، مثلاً ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اوپر جو حکومت کر رہے، بڑے پیمانے کے اوپر حکومت نہیں تھی۔ ہاں، لیکن پھر جب صفویوں کا دور آیا ہے، تو پھر صفویوں کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوامع متأخرہ جو، یعنی کہ ہماری جو
متقدمہ کے بعد جوامع متأخرہ لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری صفویوں کے دور میں لکھی گئی ہیں۔ تو جب بھی شیعوں کو ذرا سانس لینے کا موقع ملا ان لوگوں نے وہاں پہ کتابیں لکھیں، دین کی خدمت کی، لیکن اگر وہاں پہ ان کے اوپر فشار رہا حکومت کا تو پھر وہ لوگ ایسی صورت میں کوئی کام نہیں کر پاتے تھے۔ تو پہلی وجہ یہ تھی کہ حکومت آل بویہ کو مٹا دیا گیا اور کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا علماء کو اور شیعت کو کہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس وجہ سے کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ دوسرا سبب ہم یہ مان سکتے ہیں کہ شیعوں نے خود بخود اس نئی جوامع کی طرف کوئی اقدام نہیں کیا کہ نئی جوامع لکھی جائیں۔ کیونکہ جب 4 کتابیں بڑی بڑی کتابیں موجود تھیں تو پھر شیعوں کو کوئی ایسی حاجت، کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو لکھیں، بلکہ وہی کتابیں ان کے لیے کافی تھیں، اسی سے وہ استفادہ کرتے تھے۔ تیسرا ریزن ہم یہ مان سکتے ہیں کہ علماء نے پھر فقہ استدلالی کی طرف رخ کیا، یعنی کہ جوامع تو ہمارے پاس موجود تھیں لیکن فقہ استدلالی ہمارے پاس نہیں تھی، تو فقہ استدلالی کی طرف علماء نے رخ کیا تاکہ اس کو بھی کامل کیا جا سکے، اور علماء نے وہاں پر قلم فرسائی کی، جیسا کہ علامہ حلی نے شرائع الاسلام، شہید اول نے اللمۃ دمشقیہ، شہید ثانی نے الروضۃ البہیہ فی شرح اللمۃ دمشقیہ۔ یہ ساری کتابیں علامہ حلی کے زمانہ علامہ حلی متوفی 767 ہجری ہیں، شہید اول متوفی 786 ہجری ہیں، اور شہید ثانی متوفی 965 ہجری ہیں۔ ان لوگوں نے یہ فقہ استنباطی کے اوپر کام کیا، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جوامع سامنے نہیں آئیں۔ اب ہم جوامع متأخرہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک بہت ہی بہترین شیعوں میں کام کیا گیا، اس کو ہم پیش کر دیں اور پھر ہم جوامع متأخرہ میں داخل ہو جائیں۔ شہید ثانی کے پوتے یا نواسے شیخ حسن ہیں، جو کتاب معالم کے لکھنے والے ہیں، متوفی 1011۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی، منتقى الجمان فی الاحادیث الصحاح والحسان۔ یہ شیخ حسن نے، جو شہید ثانی کے پوتا ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب میں انہوں نے صرف اور صرف کتب اربع جو ہم شیعوں کی کتابیں ہیں ان میں سے جو صحیح اور حسن روایتیں ہیں ان کو جمع کر کے ایک نئی کتاب کی شکل دینی چاہیے، جس کا نام رکھا منتقى الجمان فی الاحادیث الصحاح والحسان۔ لیکن یہ کتاب کامل نہیں ہو سکی، اور اس کتاب کو کامل کرنے کے پہلے ہی شیخ حسن کی جو ہے وفات ہو جاتی ہے۔ اس کتاب میں جو کوڈ ورڈ یوز کیا گیا ہے وہاں پہ صاد ح یا صحیح کوڈ ورڈ ہے اس حدیث کے لیے کہ جو تمام شیعوں کے نزدیک صحیح ہو، اور صا ح را یہ کوڈ ورڈ ہے، سحر کوڈ ورڈ ہے اس کے لیے، اس حدیث کے لیے کہ جو مشہور قوم شیعہ کے نزدیک صحیح ہو، یعنی کہ اگر 100 علماء ہیں، 100 میں سے مثلا مشہور قول کے نزدیک اگر کوئی حدیث صحیح ہوئی تو اس کو انہوں نے صاد ح را سے کوڈ کیا ہے، اور نون جو ہے کوڈ کیا ہے انہوں نے حسن کے لیے، جو روایت حسن ہوتی ہے اس کو آگے نون لگا دیتے ہیں۔ اس کتاب منتقى الجمان فی الاحادیث الصحاح والحسان، اس کی کچھ 3 روایتیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے صاد ح یا، یہ صحیح، یہ روایت جو ہے صحیح ہے عند الکل، یعنی کہ تمام شیعوں کے نزدیک صحیح ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ زرارہ کہتے ہیں، عن زرارہ قال سألت ابا جعفر علیہ السلام، میں نے ابا جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جمیعا، ہم نے مولا سے پوچھا کہ مولا نماز خوف اور نماز سفر کیا یہ دونوں نمازیں قصر کی جائیں گی؟ قال نعم، امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں،
یہ دونوں نمازیں قصر کی جائیں گی۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں وصلاۃ الخوف احق ان تقصر من صلاۃ السفر لیس فیہ خوف، کہ نماز خوف کا حق زیادہ ہے کہ اسے قصر پڑھا جائے نسبت بے نماز سفر کے، اس سفر کی نماز کے کہ جس میں کوئی خوف نہ ہو، یعنی کہ جب خوف ہوگا تو خوف میں تو بدرجہ اولا نماز قصر ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری روایت ہے سحر، یعنی کہ سواد حارہ، یہ کوڈ ہے صحیح عند المشہور، مشہور علماء شیعہ کے نزدیک یہ روایت جو ہے صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ محمد بن یعقوب کلینی سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، یعنی کہ کافی سے یہ روایت لے کر کے آئے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بن بوزائے کہتے ہیں رأیت ابا الحسن علیہ السلام یرکع رکوعا اخفض من رکوع کل من رأیتہ، کہ میں نے امام موسی کاظم یا امام علی رضا علیہ السلام، ان دونوں اماموں میں سے کوئی ایک امام کی کنیت یہاں پہ ابو الحسن یوز ہوئی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک امام کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب رکوع کر رہے تھے تو اتنا زیادہ جھک رہے تھے کہ جتنا میں نے کسی کو بھی جھکتے ہوئے رکوع میں نہیں دیکھا۔ رکوعا اخفض من رکوع کل من رأیتہ، میں نے جس کو بھی رکوع میں جھکتے ہوئے دیکھا اس سے زیادہ امام رکوع میں جھک رہے تھے۔ رأیتہ یرکع وکان اذا رکع جنح بیدیہ، اور جب آپ رکوع میں جھک رہے تھے رکوع کے لیے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے شکم کے اندر لے کے نہیں آ رہے تھے، بلکہ اپنی شکم سے دور کر کے پر کی طرح، جیسے پرندوں کا پر ہوتا ہے ویسے بنا لے رہے تھے رکوع کے لیے۔ تو دیکھیں یہ نماز کے رکوع میں مستحب بھی یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو ایک دم اسٹریٹ نہ رکھے رکوع میں، بلکہ ہاتھوں کو ایک دم ڈھیلا چھوڑ کر کے اور اپنے پہلو سے جتنا دور ہو سکے دور رکھے، تاکہ وہ کیسے پرندوں کے پر کی شکل میں انسان بن جائے۔ اس کے بعد نون تیسری روایت ہے، یعنی حسن، یہ روایت حسن ہے۔ کہتے ہیں کہ ان عبد الرحمن بن حجاج کہتے ہیں کہ میں نے ابی الحسن علیہ السلام یہاں پہ بھی یا تو 7ویں امام یا 8ویں امام مراد ہیں، ان سے ہم نے جو ہے سوال کیا پھر رجلی یصلی النوافل فی الامصار، ہم نے ایسے شخص کے سلسلے میں سوال کیا کہ جو اپنی نافلہ نمازوں کو شہروں میں پڑھتا تھا، وہو علی دابتی، جبکہ وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتا تھا، حیث توجہت بھی، اور قبلہ کی جو ہے رعایت بھی نہیں کرتا تھا کہ قبلہ رخ ہو کر کے ہی نماز پڑھے، بلکہ سواری جس طرف چل پڑے اس طرف وہ جو ہے نماز پڑھے۔ فقال نعم لا بأس، تو امام نے فرمایا کہ ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بھی میں اپنے عزیزوں کو بتاتا چلوں کہ فقہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ نماز مستحب میں رو بقبلہ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ نماز رو بقبلہ ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، اور اگر نہیں تم آپ راستہ چلتے ہوئے بھی سواری کے اوپر گاڑی کے اوپر بیٹھ کر کے جیسے بھی حرکت میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز، کوئی آپ کو مضاعفہ نہیں ہے۔ یہاں پہ علماء کے بارے میں سنا گیا ہے، آیت اللہ بہجت علیہ رحمہ کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ نماز نافلہ جتنی پڑھتے تھے وہ راستے میں پڑھا کرتے تھے، یعنی جب وہ گھر سے نکلتے تھے حرم آنے کے لیے تو راستے میں نماز پڑھتے ہوئے آتے تھے۔ آپ صرف اشارہ کریں رکوع کا، صرف اشارہ کریں سجدے کا، اور سارے اذکار جو ہے پڑھتے رہیں، وہ آپ کی نماز ہے۔ تو نماز واجب میں جو شرطیں ہیں وہ نماز مستحب میں شرط نہیں ہے۔ آپ جو ہے گاڑی کے اوپر چلتے پھرتے حرکت میں بھی ان نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ راستہ اچھا بیان کیا گیا ہے۔ ہم شیعوں کے لیے خاص طور سے ہم لوگ جو ہے بزی شیڈول ہونے کی وجہ سے صرف واجب پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بہت مشکل سے، تو اور مستحب نہیں پڑھتے ہیں، لیکن مستحب ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو تھی شہید ثانی کے پوتا کی منتقل جمان، اس سے ہم نے 3 روایتیں نقل کر دیں۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے جوامع حدیثیہ متأخر کا، کہ شیعوں کی جوامع حدیثیہ متأخرہ کون کون سی ہیں۔ اب یہاں سے ہم جو ہے پڑھنے والے ہیں وافی کے بارے میں، وسائل الشیعہ کے بارے میں، اور بحار الانوار کے بارے میں،
اور ان کے مؤلفین کے بارے میں کہ ان کے مؤلف کون کون ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو جوامع متأخرہ کا دور شروع ہوا ہے، وہ جوامع متأخرہ صرف اور صرف اس لیے شروع ہوا کیونکہ صفوی حکومت آ گئی۔ دیکھیں جب تک حکومت نہیں رہتی ہے ہاتھوں میں کوئی بھی کام کرنا بہت مشکل ہے، آپ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس حکومت ہے تو آپ کوئی بھی کام اچھے سے کر سکتے ہیں، بالخصوص دینی کام۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جب شیعوں کی حکومت آئی ہے، شیعوں نے بھرپور کام کیا ہے، اور جب جب حکومت نہیں رہی ہے ہاتھوں میں، شیعہ حضرات کوئی قابل دید کام کرنے میں نہیں دیکھے گئے ہیں کہ قابل دید کوئی کام ہوا ہو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب عصر صفوی آیا، یعنی کہ صفوی زمانہ آیا، تو اس میں کیسی کیسی چیزیں رونما ہوئیں، اس کے فوائد کیا تھے، اس کے نقصانات کیا تھے، یہ سب ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلا جو سچویشن، جو صورتحال سامنے نکل کر کے آئی ہے صفوی حکومت کی، وہ یہ ہے کہ علماء جو ہے بولڈ ہوئے ہیں، علماء کی ہستیاں بولڈ ہوئی ہیں، یعنی کہ علماء ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ کیسے ظاہر ہوئے؟ کیونکہ شیعہ حضرات جو ہے ہمیشہ کچلے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، اس وجہ سے وہ لوگ کام نہیں کر پائے۔ اب جیسی صفوی حکومت آئی نا، تو ایران میں صفوی حکومت آئی، پھر اطراف و اکناف سے، پوری دنیا سے لوگوں نے جو ہے ایران کا سفر کرنا شروع کیا، بالخصوص علماء نے ایران کا رخ کیا تاکہ جا کر کے وہاں پہ اپنی خدمتوں کو انجام دے سکیں۔ جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ محقق کرکی، شیخ بہائی، ملا صدرہ، ملا محسن فیض کاشانی، شیخ خرم آملی، میر داماد، مجلس اول و دوم، یہ ان سب نے جو ہے مہاجرت کی ہے ایران کی۔ شیخ بہائی اور ان کے والد لبنان سے آئے، محقق کرکی شام سے آئے، سید ماجد بحرانی بحرین سے آئے، اور یہ سب جو ہے آئے ایران کی طرف تاکہ ایران میں آ کر کے اپنی فعالیت کو اچھا لباس پہنا سکیں اور اچھا کام کر سکیں۔ دوسری خصوصیت دوران صفوی کی یہ ہے کہ علماء صرف اور صرف ایران آئے نہیں، بلکہ ایران آئے، ایران کو مستحکم و پائیدار کیا، اور پھر یہاں سے اپنے شاگردوں کی تربیت کر کے انہوں نے پورے جہان میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے کہ تم جاؤ، مثلا کسی کو بھیج رہے ہیں افریقہ، تم وہاں تبلیغ کے لیے جاؤ، کسی کو بھیج رہے ہیں ہندوستان، کسی کو ایشیا، کسی کو اسی طریقے سے دنیا کے تمام اطراف میں اپنے شاگردوں کو علماء نے بھیجا ہے تبلیغ کے لیے۔ اچھا، یہ ایسی حکومت تھی، حکومت صفوی، کہ اس میں علماء کا امور سیاسی میں بہت زیادہ دخل تھا، یعنی کہ وہ سیاست میں جو ہے پوری طرح سے اپنا قدم جمائے ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز تھی علماء کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور خاصیت اس دوران کی یہ ہے، دوران صفوی کی، کہ اس دوران اخباری گری آغاز ہوئی اور رشد پائی، یعنی پیش رفت پایا اس نے، اخباری گری نے۔ اخباری گری کے علم بردار ملا محمد امین استرابادی ہیں کہ یہ جو اخباری تندرو تھے، تندرو کو ہم اردو میں اس طرح سمجھا لیں کہ تند مزاج، جس کا مزاج بہت تیز ہو اس کو کہتے ہیں تندرو، تو یہ تند مزاج کے حامل تھے ملا محمد امین استرابادی۔ ہر اخباری ایسا نہیں ہوا کرتا ہے کہ جو تند مزاج ہو، بہت سارے اخباری ایسے ہیں کہ اخباری ہیں لیکن تند مزاج نہیں ہیں، جیسے علامہ مجلسی علیہ رحمہ تند مزاج نہیں ہیں، اسی طریقے سے شیخ خرم آملی تند مزاج نہیں ہیں اخباری لیکن تند مزاج نہیں ہیں۔ تو چوتھی خصوصیت دوران صفوی کی رہی کہ دوران صفوی میں ہی اخباریت نے اپنا جنم لیا اور پھر پیش رفت کی۔ اخباری حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ معارف الہی اور احکام دینی کو حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف آیات اور روایات
ہی کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کہیں اور مراجعہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ جہاں آیت ہے وہاں پہ ہم اس کی بات مانیں گے، جہاں روایت ہے وہاں ہم بات مانیں گے، لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ نہ آیت ہے نہ روایت ہے وہاں پہ ہم نہ ہاں کہیں گے نہ کہیں گے، نہ کہیں گے کرو، نہ یہ کہیں گے کہ مت کرو. اچھا، اب یہ جو اخباری کے نظریات ہیں وہ دوسرے اس کے لیے مسلسل مستقل طور کے اوپر جلسہ برگزار کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم مختصر، یہاں پہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے کہ ہم اخباریت کو بیان کریں اور ان کے نظریات کو پیش کریں اور ان کے نظریات کو باطل کریں، تو ایسا کوئی یہاں پہ مقام نہیں ہے. ہمارا اب یہاں پہ صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ اخباریت نے دوران صفوی میں جنما اور وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، مستحکم کیا. لیکن اس کا فائدہ بھی ایک حساب سے بہت اچھا رہا شیعوں کے حق میں کہ اگر اخباری حضرات مثلا یہ لوگ نہیں آتے تو اس طریقے سے اس دوران حدیثوں کا جو مجموعہ، بڑا مجموعہ جیسے وسائل الشیعہ، وافی اور بحار الانوار جیسی بڑی بڑی کتابیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے. اور پانچویں خصوصیت دوران صفوی کی یہ ہے کہ اس میں احادیث کی طرف بہت زیادہ میلان اور جھکاؤ بڑھ گیا، یعنی کہ حدیث گرا ہو گئے، حدیث کی طرف مائل ہو گئے. تو یہ 5 خصوصیتیں دوران صفوی کی ہیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم آنے والے جلسوں میں اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.